معاملہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر حیدرآباد میں چند اوباش قسم کے نوجوانوں نے رات کے آخری پہر کسی چوراہے کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر کی طرف منسوب ایک پتلا بنایا، اسے آگ لگائی، جوتیاں ماری اور پھر نعوذ باللہ سندھی لینگویج کے اندر گالی گلوچ والا معاملہ بھی کیا۔ اس میں انہوں نے یزید کا نام بھی لیا، شمر کا بھی لیا، اس سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ کریں، لیکن سیدنا عمر کا نام بھی بیچ میں ذکر کیا۔ اب بعد میں وہ لوگ تعویل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد لیا تھا جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا، تو اسے تو اہل سنت اہل تشیع دونوں برا ہی سمجھتے ہیں، لیکن شیعہ کے ہاں جو عموماً عمر ابن سعد کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسے عمر سعد کہتے ہیں، صرف عمر کے ساتھ وہ لوگ اپنے کلچر میں نام نہیں لیتے عمر ابن سعد کا، لہذا یہ ان کی تعویل بالکل باطل ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک ایف آئی آر ہمارے پنجاب کے سٹی وزیر آباد میں بھی ہوئی اسی ہفتے میں، اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوا تھا عمر بن سعد۔ وہ خیر ایف آئی آر پھر بعد میں فارغ ہو گئی جب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے علماء نے جا کے گواہی دے دی کہ بھئی یہاں عمر ابن خطاب مراد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پورا نام لے کے یہ گالی گلوچ والا معاملہ کیا۔ ہم تو خیر گالی گلوچ کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں۔ میں تو ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جن ہستیوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی والا ایشو ہوا، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کے لیے بھی کسی قسم کے گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں، نہ کوئی لعنت دینے والا معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ علمی طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ گالی گلوچ کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، اور نامہ اعمال میں جو گناہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ باقی وہ والی ایف آئی آر تو وزیر آباد والی فارغ کر دی خود ہی پولیس اسٹیشن والوں نے، لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس میں تو واضح عمر فاروق لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو مجرمین تھے وہ انہوں نے ریئل ٹائم جو اس کیمرے میں نظر آ رہے تھے وہ پکڑ لیے انہوں نے، اور ان کے اوپر وہ سارا معاملہ شروع کر دیا ہے جو قانونی کارروائی تھی۔ اب اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو اہل تشیع علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں، لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے بالخصوص اور مسلمانوں کا بالعموم کہ ہم نے فرقوں کے نام کے اوپر ہستیاں بانٹ لی ہیں۔ چند مہینے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک بنو امیہ کے بندر نے سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دیں، اور اس کے اوپر شیعہ علماء نے کافی احتجاج کیا، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ گئی، ابھی تک وہ جیل میں ہے بندہ، اس کی ضمانت بھی کوئی جج لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، لیکن اس وقت کسی سنی عالم نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کر اپنے اس سنی